جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ کی، مضبوطی سے تھامو اسے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت ہے۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے۔ وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست از یک آئینی مسلمان زندہ است۔ دونوں اشعار سن لیجئے، مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے، پیکر ملت سے قرآن زندہ ہست، ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاکو دل آگاہ اوس اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاکو دل آگاہ اوس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مورٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میں جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ۔ حضرت علی کی روایت ہے یہ، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود ہے۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے،
اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔